للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے ہاں آ کر سجدہ ریز ہوئے۔ ہر جاندار چیز حیوان ہوتی ہے، یاد رکھیں، ہر وہ چیز جس کے اندر جان ہے، حیوان کا مطلب ہی جاندار چیز ہونا ہے۔ جتنا بھی چلنے پھرنے والی، دیکھنے والی، سننے والی، کاننے والی مخلوقات ہیں اسے حیوان کہا جاتا ہے، لیکن حیوان کے بعد اسی حیوان کے اندر ایک وصف عطا کیا گیا، وہ وصف انسانیت ہے۔ جب یہ عطا کیا گیا تو یہ اللہ کی مخلوق سب سے اعلیٰ اور برتر ہو گئی، انسان کہلائے، اشرف المخلوقات، تمام اللہ کی مخلوق سے اسے شرف عطا کیا گیا وصف انسانیت کی وجہ سے۔ اسے جب وصف انسانیت عطا ہوا تو بقیہ تمام مخلوق پیچھے چلی گئی، وہ چاہے کائنات کے اندر بسنے والی چھوٹی چھوٹی مخلوق ہے یا بڑی سے بڑی، حتیٰ کہ فرشتے ہی کیوں نہیں، فرشتوں سے بھی یہ اشرف ہو گیا جب اسے وصف انسانیت عطا کیا گیا۔ پھر رب تعالیٰ نے اسی مخلوق کے اندر اپنے انبیاء اور رسول بھیجے۔ کوئی رسول فرشتہ نہیں تھا جو انسانوں کی طرف رسول بن کے آتا، ہاں رسولوں کی طرف رسول بن کے آنا جبرائیل کا یہ وصف ہے، لیکن انسانیت کی طرف، عام انسانوں کی طرف نبی اور رسول بن کے آنا یہ محض انسان کا وصف تھا، فرشتوں کو بھی وصف عطا نہیں کیا گیا۔ انسان اور حیوان کے اندر فرق یہ یاد رکھیں، سو جانا، اٹھ جاگ جانا، روزی تلاش کرنا، دیکھنا، بولنا، سننا، یہ تو حیوان کا وصف بھی ہے، جانوروں کا وصف بھی ہے، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں۔ روزی کے لیے نکل جانا، روزی تلاش کر کے لے آنا، بچوں کو کھلانا، ٹھیک ہے نا، معاملات، لین دین، سب کچھ یہ تو حیوان بھی کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں کہ صبح صبح پرندے اٹھ کے اپنی روزی تلاش کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، ان کے گھونسلوں کے اندر ان کے بچے موجود ہوتے ہیں، وہ خود بھی کھاتے ہیں، پرندے جا کے اپنے بچوں کے لیے بھی لے کے آتے ہیں۔ جنگل کے مختلف قسم کے جانور ہیں، وہ نکلتے ہیں، اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، کھا کے سو جاتے ہیں، پھر اٹھ جاتے ہیں، وہ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، چلتے ہیں، پھرتے ہیں، یہ معاملہ سارا یہ تو حیوانیت کا بھی ہے، جانوروں کا بھی ہے۔ لیکن وہ مخلوق جسے اشرف کہا گیا ہے، تمام مخلوق سے جسے شرف عطا کیا گیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا وہ مخلوق بھی اگر محض اسی طرح ہے کہ وہ بس نکلتی ہے اپنا رزق تلاش کر کے بچوں کو کھلائے، آپ کھائے، سو جائے، پھر اٹھے، وہی نظام زندگی، تو حیوان اور انسان میں فرق نہ رہا۔ فرق کس چیز کا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے انسان پر کچھ احکام لاگو کیے ہیں، ان احکام کے مطابق انسان چلتا رہا تو پھر اس کے اندر وصف انسانیت موجود رہا۔ جب وصف انسانیت انسان کے اندر موجود ہے تب یہ اشرف المخلوقات ہے، اسے اعلیٰ مقام عطا کیا گیا۔ اگر وصف انسانیت انسان میں موجود نہیں ہے پھر یہ حیوان ہے۔ بلکہ قرآن پاک کے اندر اولئک کالانعام، جانور کی مثل، بل ہم اضل، بلکہ جانور سے بھی بدترین کہا گیا۔ بلکہ اپنا آخری پارے کے اندر فرمایا کہ اولئک هم شر البریہ، اگر یہ انسان ہو کہ یہ میرے ساتھ شرک کرے گا، یہ میرے احکام سے دور ہوگا، یہ میرے ساتھ کفر کرے گا، میری بات نہیں مانے گا، تو اولئک هم شر البریہ، پھر تو جانور ہیں، کتے ہیں، بلے ہیں، خنزیر ہیں، جتنی بھی مخلوق ہے سب سے بدترین پھر یہ انسان ہوگا۔ وصف انسانیت نکلا انسان سے، انسان نے حیوانوں کی طرح جینا جب شروع کیا، نہیں پتہ نماز کا، نہیں پتہ قرآن کا، نہیں پتہ سیرت و صورت مصطفیٰ کا، نہیں پتہ اسلام کے عطا کردہ اصولوں کا، کس طرح جینا ہے، کیا تعلقات ہیں، کیا معاملات ہیں، کون سا کس طرح کا رشتہ ہے، ان کے ساتھ کیسے انداز گفتگو ہونا چاہیے، کیسے لین دین ہونا چاہیے، کیسا لہجہ ہونا، کوئی خبر نہیں ہے۔ تو یہ انسانیت سے دور،
پھر جب احکام الہی سے مکمل بیزاری ہو گئی تو پھر فرمایا اولئک هم شر البریہ، یہ ہے تو انسان لیکن انسانیت سے ہٹا، میرے احکام سے دور ہوا، شرک کیا، کفر کیا، میری نہ مانی، پھر پوری کائنات کی ساری مخلوق سے بدترین کہلایا یہ۔ انسان کے اندر وصف انسانیت تب ہوتا ہے جب انسان احکام الہی کے مطابق چلتا ہے۔ ان احکام میں سے ایک حکم نماز ہے 5 وقت کی، اور یہ نماز انسان کے لیے انسان کی حقیقی روح کی غذا ہے، یاد رکھیں۔ ظاہری غذا تو حیوانات جانور بھی کھاتے ہیں اور جیتے ہیں جسم کی پرورش کے لیے، حیوانات کو جانوروں کو روح کی پرورش کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جو وصف انسانیت رکھا وہ انسان کے اندر روح میں ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی غذا اللہ کی عبادت ہے، احکام الہی ہے، وہ 5 وقت کی نماز ہے۔ اگر انسان احکام الہی سے دور ہے تو یہ جسم موجود ہے انسان کا، وہ انسان کروڑا پتی ہے، ظاہراً بڑی عزت و وقار ہے اس کی، اس کو دنیا کے اندر عزت دی جا رہی ہے، پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کا جسم تو ہے ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے، خوبصورت ہے، دولت ہے، لیکن احکام الہی سے دور اس کی جو روح کی اور انسانیت کی غذا تھی عبادات، اس سے وہ دور چلا گیا، حقیقی اندر کی انسانیت مردہ ہو گئی۔ آپ مثال دیکھ لیں، اگر کوئی ظاہراً میں اور آپ کھانا پینا چھوڑ دیں، ہمارا جسم مردہ ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھانا پینا ظاہراً یہ جسم کی غذا ہے، جب کسی بھی چیز کو اس کی غذا نہیں ملے گی وہ مردہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ نہ کھانے پینے سے جسم مردہ ہو گیا، اور حقیقت انسانیت اندر کی جو غذا تھی نا وہ اللہ کی عبادات تھی، نماز تھی۔ جب انسان بے نمازی ہو جاتا ہے، احکام الہی سے دور ہو جاتا ہے، نماز نہیں پڑھتا ہے، ایک نماز چھوٹی دوسری چھوٹی، حتیٰ کہ بالکل ہی بے نمازی ہو گیا، پھر حقیقت انسانیت، روح انسانیت کی غذا ملنا چھوٹ گئی، حتیٰ کہ حقیقت انسانیت اندر تڑپ تڑپ کے مر جاتی ہے۔ پھر وہ انسان حقیقت انسانیت سے ختم ہو جاتا ہے۔ وہ ایک ڈھانچہ تو ہوتا ہے، وہ چل پھر رہا تو ہوتا ہے، وہ کھا پی رہا ہوتا ہے، وہ بول رہا ہوتا ہے، لیکن وہ حیوانیت کا ڈھانچہ موجود ہوتا ہے، حقیقت انسانیت مردہ ہوتی ہے اس کے اندر۔ پھر جب فرماتے ہیں کہ جب انسان کے اندر انسانیت مردہ ہو جاتی ہے، پھر انسان بے حیا ہو جاتا ہے، انسان بے شرم ہو جاتا ہے، گناہ محسوس ہی نہیں کرتا۔ وہ کیا کسی کی عزت کو تکے جا رہا ہے، کیا جھوٹ بولے جا رہا ہے، کیا شراب پیے جا رہا ہے، کیا زندگی کو تماشا اور مذاق بنا رکھے اس نے، اس کو کوئی پرواہ، بے حیا ہو جاتا ہے، بے شرم ہو جاتا ہے۔ انسانیت جو مردہ ہو گئی، نماز نہ پڑھی، نو ٹینشن، کچھ بھی نہیں ہوا، تخیلات سے گزرا بھی نہیں، یار میں اللہ کا بندہ ہوں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اس نے مجھے خاص اپنی عبادت کے لیے تخلیق کیا ہے، میں نے نماز چھوڑ دی ہے، کوئی پریشانی نہیں ہے، تخیلات سے گزرا بھی نہیں ہے، پریشانی ہوئی نہیں ہے، تکلیف ہوئی، دکھ بھی نہیں ہوا تھوڑا سا۔ جس طرح کہ پہلے بھی آپ نے یہ روایت سنی، فرمایا کہ مومن انسان جب انسانیت سے ہٹ جاتا ہے، جب انسان انسانیت میں ہے، اس کے اندر نور ایمان ہے، جب انسان کے اندر انسانیت زندہ ہے، احکام الہی کے مطابق چلتا ہے، اس سے چھوٹا سا گناہ ہو جائے نا، گناہ کرتا نہیں، کھو جانا، انسان سے جب چھوٹا سا گناہ ہو جاتا ہے، اسے ایسا محسوس ہوتا ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جیسا کہ وہ پہاڑ کے نیچے آ گیا۔ مومن ہو، اس کی نماز رہ جائے اور وہ پرامن انداز میں کھانا کھاتا رہے، وہ پرامن انداز سکون میں، اب ہر حوالے سے وہ دوستوں کے ساتھ گپ شپ چلتی رہے، ایسا نہیں ہوگا۔ مومن نے جان بوجھ کی نماز نہیں چھوڑے گا، نماز چھوٹ گئی وہ تڑپ جائے گا، پریشان ہوگا، روئے گا، اداس ہوگا، بڑی خوشیوں میں بھی ہوگا نا، دل میں ایک اداسی ہوگی، پریشانی، یار مجھ سے کیا ہو گیا، پھر یاد آئے گا اوہو نماز میری ایک رہ گئی تھی۔ یہ ایمان کی ایک علامت ہے اور یہ انسانیت کی علامت ہے، بہت بڑی، یاد رکھیں۔ انسان ہے ہی وہی جس کے اندر ایمان ہے، انسان ہے ہی وہی جو احکام الہی کے مطابق چلتا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو پھر انسانیت مردہ ہو گئی، پھر اس کو ضرورت ہی نہیں نماز پڑھنے کی، احکام الہی کے مطابق چلنے کی، کیونکہ اس کی حقیقت انسانیت مردہ ہو گئی، اب اسے کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی غذا جس کو دینی تھی وہ تو انسانیت مردہ ہو گئی۔ تو آج میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے ہمارے گھروں کے اندر چلتے پھرتے، بولتے چالتے، کھاتے پیتے کتنی مردے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا، ہمارے گھروں کے اندر انسانیت کے نام پر کتنی حیوان موجود ہیں۔
سخت لفظ نہیں ہے یہ حقیقت ہے، یہ قرآن کی حقیقت ہے، یہ حدیث کی حقیقت ہے۔ میں نے اور آپ نے دیکھنا ہے میری اور آپ کی اولاد کے اندر انسانی روپ میں کتنی درندے، حیوان اور مردے موجود ہیں جو احکام الہی سے دور ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ ظاہری ڈھانچہ تو انسانیت والا ہے۔ میں نے اور آپ نے موازنہ کرنا ہے اور معائنہ کرنا ہے، دیکھنا ہے ہمارے علاقے کے اندر انسانی شکل میں، انسانی روپ میں کتنی حیوان، درندے اور مردے موجود ہیں، چلتے پھرتے، کھاتے پیتے، بات چیت کرتے، کتنے مردے موجود ہیں۔ یہ اسلام کا، قرآن کا فیصلہ ہے۔ وہ آتا ہے نا، فرمایا کہ جب اللہ کی راہ میں جو قربان ہو جائے نا، اسے مردہ نہ کہو۔ اسی طرح قرآن پاک کے اندر آیا، اے محبوب دیکھ لو یہ میرے احکام سے دور جتنے بھی کفار مشرکین مکہ خاص طور پہ، یہ مردے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر ہم دیکھیں کہ احد کے میدان میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ہوگی، آپ کے جسم کا مسئلہ کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ ہر ایک عضو کو کاٹا گیا، مکمل جسم کے اعضاء کو کاٹ کے بکھیر دیا گیا، جسم تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، خشک ہو گیا۔ ادھر ابو لہب، ابو جہل یا یہ بڑے جتنا بھی مشرکین مکہ تھے وہ گھوم پھر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آ گیا، اے محبوب اپنی امت کو اور ان لوگوں کو یہ پیغام دے دو، یہ جتنا بھی مشرکین مکہ گھوم پھر رہے ہیں، کافر ہیں، میرے احکام سے دور ہیں، یہ مردہ ہے۔ یا اللہ یہ تو چل رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، بول رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہے، یہ کھانا پینا، چلنا پھرنا، دیکھنا، بولنا چالنا، سب کچھ اس کو زندگی تم سمجھتے ہو، میں رب اس کو زندگی نہیں سمجھتا۔ یہ مردے ہیں، یہ حیوان ہیں، یہ جانور ہیں، اولئکم شر البریہ، بدترین مخلوق ہے یہ۔ اور پھر ساتھ فرمایا، اے محبوب میرے ان بندوں کو، اپنی امت کو کہہ دو، یہ جو میرا بندہ امیر حمزہ میری راہ میں کٹ گیا، جسم کا ہر عضو جدا کر دیا گیا، جسم تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا، خشک ہو گیا، بوٹی بوٹی کر دی گئی، اے محبوب کہہ دو کہ یہ میرا بندہ امیر حمزہ جو اسے مردہ گمان کرے گا کافر ہو جائے گا، یہ زندہ ہے۔ اے پروردگار یہ تو کٹ گیا، اس کا جسم کا تو مسئلہ کیا گیا، تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو گیا۔ اللہ فرماتا ہے میں خدا ہوں، میں تخلیق کرنے والا ہوں، زندگی کیا ہے، موت کیا ہے، انسانیت کیا ہے، حیوانیت کیا ہے، یہ میں جو کہوں گا وہ حقیقت ہوگی، نہ کہ تمہارے نزدیک جو ہوگی۔ تو زندگی اور موت یہ نہیں ہے کہ انسان تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے، زندگی یہ نہیں، موت یہ نہیں کہ تڑپ تڑپ کے ٹھنڈا ہو جائے، زندگی یہ نہیں کہ انسان چل رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے۔ اللہ فرماتا نہیں، زندگی یہ ہے کہ تم دین کے لیے قربان ہو جاؤ، تم دین کے احکام کے مطابق چلو، تم چل پھر رہے ہو پھر بھی زندہ ہو، تم کٹ گئے پھر بھی زندہ ہو۔ اگر تم دین سے دور چلے گئے، بے نمازی ہو گئے، احکام الہی سے دور چلے گئے، پھر تم چاہے کھا پی رہے ہو، عیش و عشرت ہے، دولت ہے، عزت ہے، شہرت ہے، اللہ فرماتا ہے تم مردے بھی ہو، حیوان بھی ہو، بدترین مخلوق ہو۔ پھر میں نے اور آپ نے اس حوالے سے غور کرنا ہے کہ اس وقت میں اور آپ یا میری اور آپ کی اولادیں، میرے اور آپ کے رشتہ دار، میرے اور آپ کے قریبی ہمسائے، میرے اور آپ کے علاقے کے کتنے لوگ کتنا زندہ ہیں، کتنا انسانیت ہے، کتنے مردے ہیں، کتنے حیوانیت ہے، کتنے ہیں جو اولئکم شر البریہ کے زمرے میں آ رہے ہیں۔ یہ میں نے اور آپ نے موازنہ کرنا ہے۔ اور پھر اپنی ذات کو ٹھیک کرنے کے بعد، اپنے اندر انسانیت پر پیدا کرنے کے بعد، اپنے آپ کو اسلامی حوالے سے، اسلامی نور سے زندہ کرنے کے بعد، ہر ایک کو پھر اسلامی نور کی زندگی عطا کرنی ہے، ہر ایک کو ٹھیک کرنا ہے۔ میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اگر میں اور آپ خود ٹھیک ہو گئے، پھر آگے قدم بڑھایا، میری اور آپ کی وجہ سے کوئی اور زندہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا، اسلامی زندگی کی بات کر رہا ہوں، اس کو مردوں سے نکال کے آپ اس کو حقیقی زندہ لوگوں میں لے آئے، حیوانیت سے نکال کے انسانیت کی طرف لے آئے، تو خدا کی عزت کی قسم آپ 1000 سال جیتے رہیں، 1000 سال میں ہر سانس میں کروڑ مرتبہ اللہ کے نام کی تسبیح کریں، تو آپ کی یہ ساری عبادات پیچھے وہ عبادت، وہ نیکی جو ایک انسان کو حیوانیت سے نکال کے اور اپنا موت سے نکال کے زندگی اور انسانیت کی طرف لے کے آئیں گے، یہ آپ کی نیکی کروڑا سال کی عبادت سے افضل ہوگی، یاد رکھیں۔ اللہ پاک مخلصاً انداز میں ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔